اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر نام الاحد اور الواحد دونوں کے ملتے جلتے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء الحسنہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی مثال جیسی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا کسی ایک صفت کا بھی جو ہے کسی سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں نام جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ توحید اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور عقیدہ توحید پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی تمام عمارت جو ہے ہمارے ایمان کی وہ عقیدہ توحید پر ہی کھڑی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام الواحد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو عام طور پہ آپ دیکھیے کہ واحد جو ہے وہ گنتی کے پیرائے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک واحد کے بعد 1 اور 2، تو اللہ تعالیٰ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام احد کی بات کرتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، تو یہ ایک بڑے یونیک طریقے سے استعمال ہوا ہے یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عام طور پہ احد جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو قرآن میں آتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، لیکن وَلَئِن زَالَتَا اور اگر یہ گرنے لگیں، ان امسکہما من احد من بعدی تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی من احدن یہاں پر آیا نیگیٹو کونوٹیشن میں کہ زبان میں اس پیرائے میں استعمال ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے اس کو تھام سکے۔ تو جس طرح سے اگر آپ بولیں کہ میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا تو آپ واحد، آپ بولیں گے کہ آپ نے ایک واحد شخص کو دیکھا، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے ایک بھی شخص کو نہیں دیکھا، تو یہاں پر جو ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال ہوا ہے تو اس طرح سے من احدن آتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ جو سورۃ الاخلاص ہے وہ اس قدر یونیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورہ ہے کہ جو ہمارا ایک انتہائی خالص عقیدہ ڈیفائن ہوتا ہے اس سورہ میں۔ وہاں پہ آیت آئی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا استعمال بھی یونیک طریقے میں ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ پازیٹیو طریقے سے یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی نہیں ہے کہ کوئی مطلب واحد کے بعد تو جیسے گنتی آتی ہے، احد کے بعد کوئی گنتی بھی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور یونیک ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء پر چھائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، یکتا ہے ہر صفت میں، چاہے اللہ تعالیٰ کی آپ بصیر ہونے کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے السمیع ہونے کا ذکر کریں، کوئی بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیں، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں اور یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کہاں پر یہ ہماری کیا رسپانسبلٹی آتی ہے جو اس نام کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ وہ نام ہیں کہ جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو توحید کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو توحید ربوبیت، توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت، اور توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو وہ واحد اور یکتا ہے۔ جب الوہیت کا ذکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی عبادت ہم سب پر فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ واحد ہمارا الہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسماء و صفات میں بھی یکتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں
الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں چاہے آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، تو ان تمام صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں اور یکتا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے توحید الوہیت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور جسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر سے مدد چاہیے تو آپ اس کی مدد لیں گے، لیکن آپ کو یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہر چیز بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہے۔ اگر کہیں سے شفا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو ایک سبب بنایا کہ آپ کو شفا دے رہی ہے، لیکن بہرحال وہ شفا اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اسے اخلاص کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا عقیدہ جو ہے کہ توحید کا جو عقیدہ ہے، سورۃ الاخلاص اس لیے کہی اس کا نام ہے کہ ہم اس کو پیوریفائی کریں۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا۔ جیسے مثلاً کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی، اب آپ دیکھیں گے کہ زمین پہ اگر گری ہے تو کوئی مٹی وٹی اگر اس پہ لگ گئی ہے، یا تو آپ اسے جھاڑیں گے یا دھوئیں گے اور پھر اس کو آپ منہ میں ڈالیں گے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ جو امپیورٹیز ہیں، وہ مٹی ہے یا گرد ہے یا کوئی جراثیم ہے، وہ آپ کے اندر جائیں۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو پیوریفائی کرنے کا، کہ آپ امپیورٹیز جو ہیں ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہم اپنا عقیدہ کس طرح سے اس کو خالص کرتے ہیں کہ یہ تمام دنیا، اس کے تمام وسائل، یہاں کی تمام نعمتیں ہمیں اللہ سے جوڑنے کا رستہ بنے، ہم ان کو انجوائے کریں، ان کو کنزیوم کریں، لیکن شرک کی گرد سے پاک کر کے، کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ اس لیے ہمیں تمام اذکار سکھائے گئے، تمام دعائیں سکھائی گئیں کہ ہم چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد رکھیں اور اس سے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا وسیلہ بنے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، کہ جب ان پہ مشکل پڑی تو سوائے احد کے انہیں کوئی یاد نہ تھا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی شدید ترین گرمی میں جلتی ہوئی ریت پر جب آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، صرف اس جرم میں کہ آپ ایمان لے کر آئے تھے اپنے اللہ پہ، اور پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا کہ سانس بھی رک جائے، اس حال میں آپ مستقل کہتے جاتے تھے احد احد احد، یعنی کہ تمام تر تکلیفیں ایک طرف، لیکن میرے رب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور وہ واحد ہے اور وہ یکتا ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ سے جڑنا، اور اس کلمہ طیبہ سے جڑنا جو ہے وہ ہماری ایمان کی روح ہے۔ جس طرح سے ہم روشنی کو دیکھتے ہیں نا کہ روشنی 7 رنگوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی پرزم سے جب آپ گزارتے ہیں تو آپ کو یہ 7 رنگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مومن کا دل جو ہے وہ ایک ریورس پرزم ہے۔ سمجھیے کہ اس دنیا میں جا بجا رنگ ہیں، خوشی کے، غم کے، مشکل کے، آسانی کے، لیکن یہ تمام کے تمام رنگ جو ہیں جب ایک مومن کے دل سے گزرتے ہیں تو ایک شعاع، ایک رنگ بن جاتا ہے، وہ ہے الاحد، اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی ہر چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور یہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رنگ میں ڈھال لے، اپنے رنگ میں ڈھال لے، کہ یہ تمام کی تمام دنیا بھی جو ہے ہمیں اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ بنے، اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہماری جڑ ہو، اس جڑ سے ہم ہمیشہ جڑے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
کا نام ہمارے لبوں پر ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔